7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، جس میں پہلی 2 چیزیں کل ہوئی، تکبیر تحریمہ، قیام۔ تیسری چیز اس میں قرات ہے، اجتماعی طور پر یعنی سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی کوئی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں، کم از کم اتنا قرآن پاک پڑھنا نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں، اتنی قرات کرنا فرض ہے نماز کے اندر۔ نمبر 4، رکوع۔ نماز کا جو اہم اور لازمی رکن ہے وہ رکوع ہے۔ اب فرض کتنا ہے؟ سنت تو یہ ہے کہ رکوع کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے اور اس قدر کہ آپ کا جو سر اور کمر کا توازن برابر ہو، سنت یہی ہے۔ اگر ایک آدمی جھکا یعنی اپنے ٹخنوں کو ہاتھ لگائے اور وہ جھکا اور جھک کے اس نے کم از کم ایک تسبیح پڑھ لی، کم از کم سبحان ربی العظیم ایک بار، تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ جو رکوع کا فرض ہے وہ، کیونکہ تسبیح 3 بار پڑھنا یا 5 بار پڑھنا، 3 بار پڑھنا سنت ہے، 5 یا 7 بار پڑھیں یہ ایک مستحب عمل ہے، زیادتی کی جا سکتی ہے، مگر اتنا کم از کم رکوع کہ اس کی کمر جھک جائے، کمر جھک جائے، اس کے ہاتھ ٹخنوں تک جائیں۔ یہ مرد کے لیے ہے کہ وہ ٹھیک اچھے طریقے سے جھکے، لیکن عورت صرف ٹخنوں تک ہاتھ لے جائے، تھوڑی سی بھی کمر جھک جائے تو اس کا رکوع ہی تسلیم ہوتا ہے۔ عورت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ مرد کی طرح رکوع کرے، مرد کے لیے تو سنت ہے کہ وہ سر اور کمر کا ایک توازن ہو، برابر ہو اور اچھے طریقے سے کرے، اس کے ٹانگیں سیدھی ہوں، ہاتھ سیدھے اور اچھے طریقے سے۔ لیکن عورت کے لیے اتنا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹخنوں تک چلے جائیں اور جتنا وہ جھک سکے آرام سے، جتنا وہ آرام سے جھک سکے اتنا جھکے گی، اس کا فرض ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو حاملہ ہو اور وہ جو ہے مکمل جھک ہی نہیں سکتی، اگر وہ سر بھی جھکا لے گی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی حاملہ ان ایام میں ہے کہ اس کا جو زیادہ جھکنا ہے وہ تکلیف دہ ہے، تکلیف کا سبب ہے، تو اس کے لیے کہ وہ یعنی کہ آرام سے تھوڑا یعنی سر جھکا لیا تو بھی اس کا رکوع ہی وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اس میں 5ویں چیز ہے سجدہ۔ مرد کے لیے یہ کہ سجدہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہڈیوں پر سجدے کا حکم دیا، اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر مجھے سجدے کا حکم دیا۔ وہ 7 ہڈیاں کیسی ہیں؟ 2 پاؤں، 2 ٹخنے کتنے ہو گئے، اور 2 ہاتھ اور ایک، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم دیا ہے۔ سجدے کے اندر یعنی انگوٹھا آپ کا لگاؤ پیچھے سے، اور آپ کے ٹخنے اور جو سر ہے وہ جو ہے یہ پیشانی اور ناک بھی چھوئے، ناک بھی زمین کو چھونا چاہیے۔ مزید سختی کرے وہ ایک مستحب عمل ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ جی جب تک ناک کی سخت ہڈی نہ لگے سجدہ ہی نہیں ہوتا، اس طرح کے مسائل بیان اس کو فرض بنا دیا ہے، حالانکہ وہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، اچھا عمل ہے، اس میں تاکید کرو، اس میں تو پھر وہ میں نے کہا جتنا اخلاص ہے، جتنی محنت ہے، اتنا ثواب آپ کو اللہ عطا کرے گا، اس میں تو پھر بڑی چیزیں ہیں۔ مگر ایک صاحب کا سر
اور ناک زمین کو چھو گیا، سر سے مراد پیشانی ہے، یہ پیشانی، یہ بال نہیں، پیشانی۔ اسی طرح حکم ہے کہ جب آپ کوئی سر پہ امامہ باندھیں یا ٹوپی لے تو آپ کی پیشانی ننگی ہونی چاہیے، آپ کی پیشانی ننگی ہونی چاہیے سجدے کے لیے۔ تو مرد کے لیے جتنا وہ کھلا سجدہ کرے اتنا اچھا ہے، اتنا زیادہ باعث ثواب ہے۔ مطلب اس کا پیٹ جو اس کی ران سے جدا ہو اور ران اس کی پنڈلی سے جدا ہو اور اس کے ہاتھ جو ہے اس کے پہلو سے جدا ہوں، مرد کا سجدہ اور با جماعت پڑے ایک نارمل ہونا چاہیے، اس طرح بھی سجدہ نہ کرے کہ نال دئی اوکھا ہوئے۔ مطلب کہ بعض ساتھی ہوتے ہیں کہ وہ نیا نیا جب داخل ہوتے ہیں تو بس پھر وہ سکھانے والے بھی ویسے آگے نصیب ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس طرح کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب کہ جیسے عیدین کی نماز ہے، رمضان میں جمعوں کی نماز میں، وہاں فقہا نے لکھا ہے کہ تھوڑا سا سکڑ کے بھی کر لیا جائے تو سجدہ ہو جاتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو جگہ میسر ہو۔ تو مرد کے لیے وہ جتنا کھلا کرے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، جس طرح مرضی کرے۔ عورت کے سجدے کا حکم ہے کہ وہ سکڑ کر سجدہ کرے، وہ سکڑ کر سجدہ کرے، اس کا پیٹ اس کی رانوں کے ساتھ لگا رہے، رانے پنڈلیوں کے ساتھ رہے، ہاتھ پہلو کے ساتھ رہے، یعنی بالکل وہ سکڑ کے جو ہے وہ سجدہ کرے۔ عورت کا یہی حکم ہے۔ اور اسی طرح جو بیٹھنے کا حکم ہے، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھتا ہے، ایک پاؤں کھڑا کرتا ہے اور ایک پاؤں بچھا کے اس پہ، لیکن عورت دونوں پاؤں باہر نکالے گی بیٹھتے ہوئے۔ عورت کے بیٹھنے کا بھی طریق یہ ہے۔ تو سجدہ جو ہے وہ زمین پہ لگ کے کم از کم ایک بار تسبیح کہے، یہ واجب ہے اس کے لیے، 3 بار کہے سنت ہے، 5 بار کہہ لے، 7 بار کہہ لے، امام کے پیچھے پر 3 بار ہے جتنا، لیکن تنہا پڑے تو سجدہ لمبا کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضور علیہ السلام کا حکم ہے، اور ویسے بھی طبعی طور پہ ماہرین لکھتے ہیں، میڈیکل کے لوگ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ مورے اور جو کولے کی ہڈیاں ٹھیک رہیں تو لمبا سجدہ کریں۔ اس میں یہ بڑی ماہرین لوگوں نے لکھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ لمبا سجدہ کیا جائے، اچھے طریقے سے لمبا سجدہ کیا جائے۔ تو خیر یہ ایک طبعی معاملہ یہ ہوتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ آگے جو اس میں چھٹی چیز آتی ہے نماز میں وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ وہ کیا ہے؟ قعدہ اخیرہ یعنی 2 رکعت کی نماز ہے تو اس کا جو اتحیات ہے وہی قعدہ اخیرہ ہے۔ اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کا 4 رکعت کے بعد جو التشہد ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اتحیات کہتے ہیں، وہ قعدہ اخیرہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی 3 والی ہے تو آخر، 2 والی تو ہے ہی پھر وہ، اور 4 رکعت والی ہے تو قعدہ اخیرہ جو ہے یہ فرض ہے، قعدہ اولا واجب ہے، یعنی 4 رکعت میں 2 کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر بھول کے بندہ کھڑا ہو گیا اس کا بدل ہے سجدہ سہو، لیکن آخری قعدہ وہ فرض ہے۔ آخری قعدہ یعنی کم از کم اتنی دیر بیٹھنا کہ انسان اتحیات سے شروع ہو کر عبدہ و رسول تک پڑھ لے، کم از کم اتنی دیر وہ تشہد میں بیٹھے، اتنی دیر تشہد میں بیٹھے۔ اتنا بیٹھنا یہ کیا ہے؟ نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ کوئی قعدہ آخری نہیں کرتا، بغیر قعدہ کیے سلام پھیرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ 7واں خروج بے سنعہ، کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ خروج بے سنعہ، یاد کر لو، خروج بے، کدی مولویاں نال واہ پہ ہی جاندہ ہے کہ تقریر سن دیا تو بندے پتا تو ہوئے بھی مولوی کی بول گیا ہے۔ خروج بے، خروج کہتے نکلنے کو عربی میں، خروج کہتے نکلنا، دخول داخل ہونا، اور خروج نکلنا۔ آپ جو عرب امارات لوگ جاتے ہیں ان کا ویزا پاسپورٹ دیکھیں گے، جب وہ وہاں سے نکلتے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوتی خروج،
تو خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، بسنعہ، سنت طریقے کے ساتھ، بسنعہ۔ اکثر علماء بات جب کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے یا اہل علم سمجھدار لوگوں میں، تو وہ کہتے ہیں سنن و نوافل۔ سننے والا بڑا تعجب کرتا ہے یہ سنن چیز کیا ہے، وہ سنت کو ہی سنن کہہ رہا ہوتا ہے۔ سنن کا مطلب نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کتاب و سنن سے چیز ثابت کرے، یہ کتاب و سنت سے ثابت کرے، کتاب یعنی قرآن پاک، سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ۔ یہاں بھی خروج بے سنعہ، نماز سے ویسے نکلیں جیسے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہ فرض کا درجہ ہے۔ یعنی نماز سے نکلتے ہوئے سنت کیا ہے کہ ہم کیا کہیں، السلام علیکم، سمجھائی بات؟ یعنی نماز سے جب ہم نے نکلنا، تشہد مکمل پڑھ لیا، اب ہم نے ایک بندے نے پوری محنت کی، 4 رکعتیں مکمل پڑھی، اتحیات بھی پڑھا، دعا بھی پڑھی، درود بھی پڑھا، لیکن سنت طریقے سے نماز سے باہر نہیں آیا، میں ویسے چوکڑی مار لی، اب اس کی ختم، دوبارہ پڑھے، وہ محنت اس کی۔ یعنی وہ جو نکلنا ہے نماز سے باہر، وہ اس طریقے سے نکلیں جیسے سرکار نکلے ہیں۔ تو دیکھو اللہ پاک نے عبادت کے اندر کیا ترتیب رکھی ہے کہ عبادت کا آغاز اپنی حمد سے، اور آغاز نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر، پھر جا کے یہ عبادت مکمل بنی اور اس کو قبول کیا۔ تو اللہ کی حمد چھوڑو گے پھر بھی قبول نہیں، حضور کا طریقہ چھوڑو گے پھر بھی قبول ہے۔ تو سنت طریقہ کیا نکلنے کا نماز سے کہ ہم یعنی کہ دائیں طرف کا السلام علیکم، اور پھر دوسری طرف کا السلام علیکم۔ یہ نماز کی 7 فرض ہے، جس بندے کا ان میں سے ایک بھی رہ گیا نماز نہیں ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دوبارہ۔ وہ جان بوجھ کے رہ جائے، وہ بھول کے رہ جائے، دونوں صورتوں میں، وہ جان بوجھ کے رہ جائے یا بھول کے رہ جائے، دونوں صورتوں میں وہ دوبارہ نماز دہرائے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اور یہ 7 چیزیں وہی تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، اور خروج بے سنع، یعنی نماز سے حضور کی سنت کے طریقے کے مطابق نکلنا، خارج ہونا۔ تو یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، اور پہلے 2 دن کے درس میں، اور باقی چیزیں نماز سے باہر ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت کا ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں، اور نیت کا ہونا، یہ وہ چیزیں جو نماز سے باہر، اور یہ 7 چیزیں نماز کے اندر۔ باہر والی بھی پوری کرنی، اندر والی بھی پوری کریں گے، پھر جا کے آپ کی عبادت اللہ کے ہاں۔ یہ 7 چیزیں ایک بندے نے اب پوری کی ہیں نماز کے اندر، اب اس سے کوئی سنت ترک ہو گئی ہے تو اس کی نماز جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں واجب کا تو وہ نعم البدل ہے کہ وہ سجدہ سہو ادا کرے، اگر واجب رہا ہے نماز کا، واجب پہ کل سے ہم گفتگو کریں گے، تو وجوب واجب کوئی رہ جائے اس پر سجدہ سہو ہے۔ اگر کسی کی کوئی سنت رہ گئی، مستحسن عمل رہ گیا، اب یہ نہیں کہہ سکتے بھی دیکھو یار تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی، تیری تو یعنی تسبیح اس نے پڑھنی تھی، ایک پڑھ لی ہے، تو ایک بڑی دے دی ہوئی نہیں، 3 پڑھنیاں سن جی۔ اب اس نے رکوع ہے وہ کسی بھی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا جیسے کرنا سنت کے مطابق، اب وہ فرض تک تھا تو وہ رکوع ہو جائے گا، یہ نہیں کہیں گے تیری نماز ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچارے نماز پڑھنے کام آتے، اگر کوئی غریب آ جائے اس پہ نکتہ چینی وہ کرتا جو خود کبھی نہیں پڑھتا، وہ کہہ رہا ہوتا تیری نہیں نماز نہ مجھے لگتا ٹھیک نہیں تو پڑھی، تیرے پیر ڈنگے سن، اب پیر نہ سیدھے نہیں سن، نہیں پورا جا قبلہ نہیں انج ہویا سی، اور میں اکثر کہنا بھی قبلہ ایڈا بھی چھوٹا نہیں، وہ وڈا رب نے بنایا ہے، ہاں رب نے وہ وڈا سائز رکھیا ہے بھی ایڈا بھی ایڈی تو انچ کو انج ہوندا نا، پھر سی انچ کو انج سے، یعنی اس قسم کے ہمارے معاشرے میں مفتی تو وہی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پاک نے فرمایا تھا کہ جب لوگ جہلاء سے فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل فتویٰ دیں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، وہ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، مسئلہ یہ ہوگا۔ یعنی جب جاہل بندہ فتویٰ دینا شروع کرے گا
تو اس لیے دین کے مسائل جب آپ پوچھیں کسی راسخ العلم سے پوچھیں. میں اکثر یہ بات یہ کہتا ہوں، آپ نے ریوڑی ٹافی لینی ہو وہ بھی جانچ کے لیتے، فلاں دکاندار اچھی دیتا ہے جی. ایک جوتی جس کی اہمیت کوئی نہیں، آپ نے وہ خریدنی ہو، آپ 50 دکانوں پہ دیکھتے ہیں، اس کی سلائی دیکھتے ہیں، اس کا سول دیکھتے ہیں، اس کا سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ اصل ہے نقل ہے، جانچ کرتے ہیں. اور دین آپ اللہ تعالی سے کہتے ہیں ہم دین لے لیں. اور ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہم نے دین کو ایک جوتی کے جتنی بھی اہمیت نہیں دی. اگر دی ہوتی تو پھر ہم دین ان سے ہی پوچھتے نا جو دین کے اہل لوگ تھے، پھر ان سے پوچھتے نا جو دین کے اہل تھے، جو دین کو سمجھنے سمجھانے والے تھے، ان سے دین پوچھتے نا ہم. پھر ہر اللہ ترلے کو مفتی نہ بناتے. تو اس لیے دین کے مسائل پوچھتے ہوئے احتیاط یہ رکھا کرے، آپ کسی راسخ العلم لوگوں سے پوچھیں. ہم نے کہتے مجھ سے ہی پوچھیں، جو راسخ العلم ہو، جو اہل علم ہو، جو دین جانتا ہو، جس نے دین پڑھا ہو. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے.